حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو انہوں نے جو خازن تھا اس کو بلایا، اس سے پوچھا. پہلے تو وہ کوئی بیت المال سے تنخواہ پسند نہیں فرماتے تھے. پہلے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اب خلافت کا پہلا دن ہے، گردن پر گٹڑی رکھی ہوئی ہے، مارکیٹ جا رہے ہیں. ہم جیسے مولوی اور پیر صاحبان مارکیٹ جاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، بھائی وہ بھی کوئی جگہ ہے جانے کی، مسجد میں تسبیح ہو وہاں بیٹھ جائے. لیکن سنیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کر رہے ہیں. گٹھڑی ہے، مارکیٹ جا رہے ہیں. عمر فاروق راستے میں مل گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں بزنس کرنے جا رہا ہوں. بزنس کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میرا کپڑے کا کام ہے، میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو خلافت ملی ہے اور آپ بزنس کریں گے؟ انہوں نے کہا اگر بزنس نہیں کروں گا تو میں اپنے گھر کی ضروریات کیسے پوری کروں گا، اپنے بچوں کی ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ بزنس کریں گے تو یہ خلافت کا کام، یہ مدینے کا نظام، یہ بہت بڑا وسیع ایک سلسلہ جو حضور نے بنایا ہے، اس کو کون چلائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر یہ کام چلاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، بیت المال سے آپ کی تنخواہ ہم مقرر کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس بزنس کو چھوڑیں، اس خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو بیت المال سے تنخواہ لیتے رہے، لیکن جب وفات کا وقت آیا تھا تو خازن کو بلایا. یہ سوچنے کی بات ہے. آج میں افسران سے بات کر رہا ہوں، فوجیوں سے بات کر رہا ہوں، بیوروکریٹس لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور اپنے نفس سے بھی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. خازن کو بلایا، فرمایا کہ کتنی تنخواہ ہم نے اس عرصے میں 2 سال کم و بیش جتنا بھی آپ کا دور تھا کتنی انہوں نے کہا اتنے پیسے بنتے. فرمایا کیا چیزیں ہیں میرے گھر میں؟ کہا گیا کہ ایک اونٹنی ہے. ایک اونٹنی، آپ فرمایا اونٹنی بیچ دو. آپ کی ذاتی اونٹنی وہ بیچ دی گئی. فرمایا یہ پیسے بیت المال میں جمع کراؤ. دریافت کیا کیا جو تنخواہ ہم نے لی تھی وہ پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اب بھی کچھ تنخواہ باقی رہتی ہے. آپ نے فرمایا یہ چادر ہے میری، یہ بیچ دو. نئی چادر جو میرے لیے رکھی گئی ہے اس کو بیچ دو. اور اس طرح ایک ایک پیسہ جو بیت المال سے تنخواہ کی مد میں لیا تھا واپس کیا، اور یہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پورے نہیں کر سکے ہیں، اس لیے اس تنخواہ کے ہم حقدار نہیں ہیں. لیکن صدیق اکبر سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آج بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے گریڈوں والے غریب لوگوں کو یوں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بھائی انہی کے تنخواہ پر آپ پلتے ہیں اور ان سے بھاگتے ہیں. ان سے ہاتھ ملانے میں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، ان کو ساتھ بٹھانے میں آپ کی شرمندگی ہوتی ہے.